ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية المسألة الثالثة: إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. محترم سامعین، اس سے پہلے دروس میں جاہلیت کے مسائل میں سے پہلا اور دوسرا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا. یہ جاہلیت کے مسائل میں سے تیسرا مسئلہ ہے، اور ہم امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب مسائل الجاہلیہ سے تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس تیسرے مسئلے کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جاہلیت کے مسائل میں سے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اہل جاہلیت کے افراد حاکم کی مخالفت کو فضیلت شمار کرتے تھے. یعنی جاہلیت کے افراد کے اندر یہ عیب پایا جاتا تھا، اور جاہلیت کے افراد کے اندر جو غلطی پائی جاتی تھی اور جس غلطی کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ یہ کہ وہ اپنے حاکم کی، اپنے امیر کی، اپنے امام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کی باتوں کو قبول کریں، ان کی باتوں کو مانیں اور ان کی اطاعت کریں تو یہ ہمارے لیے رسوائی کی بات ہے، اور اپنے حاکم کی باتوں کو نہ ماننے کو، اپنے امام کی باتوں کی معصیت کرنے کو اور اپنے امیر کی باتوں کی مخالفت کو وہ فضیلت اور آزادی سمجھتے تھے. یہ وہ چیز تھی جس کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے
عرب کے حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرب کے حالات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ تمام عرب کا کوئی حاکم موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی امیر تھا، اس لیے کہ وہ کسی امیر کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، کسی حاکم کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، ان کے اندر ہٹ درمی پائی جاتی تھی، اور اسی ہٹ درمی کے ناطے وہ کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عرب کا کوئی ایک حاکم موجود نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنے شیخ القبیلہ کی باتوں کو مانتا تھا، اور وہ بھی جب دل چاہے اس کی باتوں کو مانتا اور جب دل چاہے اس کی باتوں کی مخالفت کر دیتا۔ اسلام کے اندر ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے چلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اکٹھا رہیں، ہم آپس میں گروہ میں تبدیل نہ ہوں، ہماری مختلف جماعتیں نہ ہوں، ہم جب بھی رہیں تو مل جل کر رہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسلام کی اجتماعیت کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں مختلف جگہوں پہ اسلامی اجتماعیت اور وحدت نظر آتی ہے۔ ہم جب اسلامی وحدت کی بات کرتے ہیں، اسلامی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس اجتماعیت اور اس وحدت کو اسلام سے ہی لیں گے۔ اور وہ اجتماعیت کس طریقے سے نظر آتی ہے؟ چھوٹی سی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں، چھوٹی سی بات اگر ہم دیکھتے ہیں، تو مثال کے طور پہ ایک محلہ، ایک علاقہ اور ایک جگہ پہ رہنے والے افراد کے لیے اسلام نے مسجد کا نظم رکھا ہے، اور مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کی بہت بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ بلکہ اگر قرآن و حدیث کی نصوص کو دیکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس بات پہ رغبت دلائی گئی ہے کہ لوگ مسجدوں میں نماز ادا کریں۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نماز با جماعت کو مسجد میں ادا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ایک محلہ کے افراد، ایک جگہ کے افراد، ایک علاقے کے افراد ایک کے مقام پہ اکٹھا ہو جائیں، ان کے اندر اجتماعیت پائی جائیں، ایک دوسرے کا دکھ درد پہچانیں اور وہ مل جل کر اکٹھا رہیں۔ اس سے بڑے پیمانے پہ چلتے ہیں تو ہمیں ہفتے میں ایک بار جمعہ کا ذکر آتا ہے۔ جماعت کا تعلق بھی اجتماعیت سے ہے، اس لیے کہ جماع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جمعہ کا تعلق بھی جماعت سے ہے، اس لیے کہ جماع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں کے اندر جو مادہ ہے، جس مادے سے لیا گیا ہے، یہ مادہ جماع کا ہے، اور جماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا۔ جماعت بھی اسی سے ہے اور جمعہ بھی اسی سے ہے، اور جمعہ ایک ایسی مسجد، بڑی مسجد، جس میں سارے افراد مختلف محلوں کے جمع ہو جائیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن میں جمعہ قائم نہیں کیا جاتا ہے، چھوٹی مسجدیں ہیں جو محلے کی مسجد ہوتی ہیں، اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی مسجد ہوتی ہے جسے جامع کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو جامع مسجد ہوتی ہے جس میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے اسلام کے اندر، وہ یہ کہ مسلمان ہفتے میں پورے مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائیں۔ اجتماعیت کا طریقہ ہے یہ اسلام کے اندر کہ محلے کو جمع کیا جاتا ہے 5 وقت، اور پھر کئی محلوں کو، کئی علاقوں کو، کئی مسلمان، مختلف علاقوں کے مسلمانوں کو ایک جگہ پہ ایک ہفتے میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں
اجتماعیت کی طرف اسلام کی دعوت ہے، اسلام کا طریقہ ہے اجتماعیت کے لیے، تاکہ مسلمان اکٹھا رہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر اجتماعیت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے حاکم کے تابع تمام مسلمانوں کو کیا گیا ہے۔ اسلام میں حاکم یا امیر کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر حاکم کے لیے سمع و طاعت رکھی گئی ہے کہ حاکم اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں نہ ہو، جب تک اس میں شریعت کی مخالفت نہ پائی جائے، اس وقت تک حاکم کی مخالفت نہیں کی جائے گی، اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر سارے مسلمانوں کی مصلحت موجود ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سارے مسلمانوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص حاکم کی مخالفت کرنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں مسلمان آپس میں بٹ جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جاہلیت کے اس عمل کی مخالفت کی ہے۔ اہل جاہلیت اپنے حاکم کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اسی بات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفت کی ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حاکموں کی باتوں کو قبول کریں، ان کے لیے سمع و طاعت اختیار کریں۔ وہ جب بھلائی کا حکم دیں یا عام مسلمانوں کی مصلحت کی کوئی بات ذکر کریں تو ان کی باتوں کو قبول کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کو مستقل ذکر کیا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو مستقل ذکر کیا ہے، اس کے بعد واولی الامر منکم کو ذکر کیا ہے۔ اولی الامر منکم کی تفسیر میں جب ہم کتب تفسیر کو کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اس کی تفسیر کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اولی الامر سے مراد حکمران ہیں، ولاۃ الامور ہیں، عمراء ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت دی ہے، سلطنت دی ہے، بادشاہت دی ہے، حکمرانی دی ہے۔ یہ تمام کی تمام افراد اولی الامر کے اندر داخل ہیں۔ اور یہاں پہ قرآن کریم کا سیاق ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو مستقل ذکر کیا ہے، اس کے بعد رسول کی اطاعت کو مستقل ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولی الامر کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولی الامر کا جو تعلق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہے، اور اسی سے ہمیں یہ قاعدہ ملتا ہے کہ اولی الامر یعنی حکمرانوں کی، بادشاہوں کی، مسلم حاکم، مسلم امیر، مسلم بادشاہ کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی معصیت کے علاوہ کے کاموں میں کیا جائے گا، یعنی جس میں اللہ کی اطاعت ہو، جس میں رسول کی اطاعت ہو، اسی دونوں اطاعتوں کے تابع حاکم اور امیر کی اطاعت ہے۔ اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر اللہ کی معصیت ہو رہی ہے اور رسول کی معصیت بھی اللہ کی معصیت میں شامل ہے،
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن احکام کو لوگوں کو بتلاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنے خواہش نفس سے نہیں کہتے، اپنی جانب سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. تو امام یا حاکم کی مخالفت کب ہمارے لیے جائز ہوگی؟ یعنی امام اور حاکم کی بات کو کب ہم نہیں مانیں گے؟ جب وہ کسی معصیت کے کام کا حکم دیں گے. اگر معصیت کے کام کا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس صورت میں حاکم کی بات کو یا امیر کی بات کو یا بادشاہ کی بات کو یا مسلم حاکم کی بات کو، مسلم امیر کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صریح ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، فی معصیت الخالق، کہ خالق کی مخلوق میں، خالق کی معصیت میں، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف، کہ معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، کسی کی بھی کوئی اطاعت نہیں. والدین بھی حکم دیں تو معصیت کے کام کو انجام نہیں دیا جائے گا، کوئی حاکم بھی حکم دے تو اس معصیت کے کام کو انجام نہیں دیا جائے گا. کوئی بھی شخص اگر آپ کو معصیت کے کام کا حکم دیتا ہے تو آپ کے اوپر اطاعت واجب نہیں ہے، آپ کے لیے اس کام کو انجام دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اطاعت صرف بھلے کاموں میں ہوگی. بھلا کام کیا ہے؟ معروف کیا ہے؟ معروف کہتے ہیں ہر اس کام کو جو معصیت کا کام نہ ہو. معصیت کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب معروف ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ دیگر چیزوں میں امام کی اتباع کی جائے گی، امام کی بات کو مانا جائے گا. اگر وہ معصیت کا حکم دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر معصیت کا کام کا حکم دیتا ہے اور بھلے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ معصیت کے کام کا حکم دے رہا ہے تو ہم بھلی چیزوں میں بھی اس کی اطاعت نہ کریں. جیسا کہ آج کل بہت سارے افراد سوچتے ہیں کہ فلاں شخص غلط کام کر رہا ہے، فلاں حاکم غلط کام کر رہا ہے، اس لیے اس کی اچھی باتوں میں بھی اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی سرے سے مخالفت کی جائے گی. صرف اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا جائے گا، اس مسئلے کے اندر اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے مسئلے کے اندر معصیت کا پہلو پایا جاتا ہے. صرف اس کام میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس کام میں معصیت پائی جاتی ہے. بقیہ جتنے امور ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے احکام ہیں، جتنے آرڈرز ہیں، ان سارے آرڈرز میں حاکم کی، امام کی اتباع کی جائے گی، اس کی بات کو مانا جائے گا. اور جب خاص طور سے یہ مسئلہ اسلامی حکومت سے متعلق ہے، اس لیے کہ یہاں جس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے یہ ایک اسلامی حکومت سے متعلق ہے، ایک مسلمانوں کے ایک ملک سے متعلق ہے جس کا ایک حاکم ہو، جس کا ایک امیر ہو، جس کا ایک قائد ہو، جس کا ایک بادشاہ ہو. اور جب بادشاہ کے لیے یا اسی طریقے سے حاکم شرعی کے لیے یا امیر کے لیے بیعت کر لی جائے اور اس کے تحت داخل ہو جائیں گے تو ہم اس کی بیعت کو توڑ نہیں سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کریں گے کہ اس نے کسی معصیت کے کام کا حکم دیا تو معصیت کے کام کی وجہ سے ہم اس کی بیعت کو ختم کر دیں، ہم اس کی بیعت سے باہر نکل جائیں. نہیں، جب تک کہ وہ حاکم شرعی اسلام پر قائم ہے، جب تک کہ وہ بھلی باتوں کا حکم دے رہا ہے، جب تک اس سے کسی واضح کفر کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے،
جب تک وہ کسی ایسے کام کا ارتکاب نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس وقت تک حاکم شرعی کی اتباع کی جائے گی، اس کی باتوں کو مانا جائے گا، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اس لیے کہ اگر حاکم شرعی کی مخالفت کی جائے اور اس کے مقابل کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں مسلمانوں کے درمیان جو امن اور اطمینان پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمان آپس میں بٹ جائیں گے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ جو امن و امان موجود ہے یہ امن و امان بکھر کر رہ جائے گا، اور جب تک حاکم موجود ہے اس وقت تک مسلمانوں کی اجتماعیت موجود ہے، مسلمانوں کی وحدت موجود ہے، مسلمانوں کا خون محفوظ ہے، امن و امان موجود ہے، ظالم کو مظلوم سے انصاف مل رہا ہے، جن جو حقوق ہیں وہ حقوق ان کے مالکین تک پہنچائے جا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ذریعے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ حاکم اگرچہ اپنے معاملے میں خراب ہی کیوں نہ ہو، اس سے معصیت کے کاموں کا ارتکاب ہی کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر حاکم فاسق ہے، یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ اسی نقطے کو اٹھا کر مسلم حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ آج جو حالات تھے ہم مختلف ملکوں میں، مختلف عرب ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ عرب کے اکثر ملکوں کے اندر جس قدر تباہی مچی ہے اور جس قدر ہلاکتیں ہوئی ہیں، امن و امان جس طریقے سے خراب ہوا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ایمان کی باتوں کی مخالفت کی گئی، حاکم شرعی کے خلاف خروج کیا گیا اور پورے امن و امان کو تباہ کر دیا گیا۔ حالات دیکھیں، صحوہ اسلامیہ کے نام پہ، ربیع عربی کے نام پہ کس طریقے سے مسلمانوں کو برباد کیا گیا، ان کی جانیں کس طریقے سے ضائع کی گئیں، اور کس طریقے سے ان کے گھروں کو برباد اور مجامیٹ کیا گیا، اور کس قدر خوف ان کے اندر پھیلایا گیا، یہ ساری چیزیں ان افراد کے لیے آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حاکم سے اگر غلطی کا صدور ہوتا ہے تو اس کے خلاف خروج کرنا جائز ہے، اس کے خلاف نکلنا جائز ہے۔ چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اس قدر تباہی پھیلائی گئی اور اس قدر مسلمانوں کی اجتماعیت، ان کی وحدت کو ختم کیا گیا، اور اس قدر خونوں کو بہایا گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ سب کس نام پہ تھا؟ کہ ائمہ کے خلاف خروج کیا جائے۔ آپ کا جو حاکم ہے یہ شرعی حاکم نہیں ہے، آپ کا جو حاکم ہے اس حاکم سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے، اس لیے اسے کافر ٹھہرا کر اس کے خلاف خروج کر دیا جائے، اسے کافر ٹھہرایا جائے اور اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے۔ لوگ آپس میں ٹکرا گئے، مسلمان کو ہی قتل کر رہا ہے، مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ اس قدر تباہی مچی ہوئی ہے کہ آپ عراق کے حالات کو، سیریا کے حالات کو، ایسے ہی مصر کے حالات کو اور دیگر ملکوں کے جزائر کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تباہی صرف اسی نام سے ہوئی ہے۔ جاہلیت کو واپس لایا گیا، حقیقت میں جاہلیت کو واپس لایا گیا، جس جاہلیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ امام کے خلاف خروج کرنا، حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، حاکم کی باتوں کی اتباع نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرنا یہ حرام ہے، اگرچہ وہ حاکم کتنا ہی بڑا فاسق کیوں نہ ہو، کتنے ہی معصیت کے کام کو انجام کیوں نہ دیتا ہو، فاسق ہے، شراب پیتا ہو، زناکاری کرتا ہو، مختلف
فحش کاموں کا ارتکاب کرتا ہو، پھر بھی اس کے خلاف خروج کرنا، نکلنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ اس سے کسی کفر کا صدور نہ ہو، کسی کفر کے کام کو وہ انجام نہ دے، اور وہ کفر بالکل کھلا ہوا کفر ہو جس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہو۔ اس وقت تک اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کی باتوں کو مانا جائے گا، اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر کفر سے کم درجے کی معصیت کے کام کو انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی معصیت اس کے نفس کے لیے ہے، اس کا فسق اس کے نفس کے اوپر ہے، لیکن آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ یہ کہ آپ اس حاکم کی اطاعت کریں، اس حاکم کی باتوں کو قبول کریں، اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ اس کے خلاف خروج نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسمعوا واطیعوا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم علیہ من اللہ برہان، کہ حاکم کی بات کو سنو اور مانو، یہی سمع و طاعت ہے۔ حاکم کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس بات کو سنو، اور سننے کی کیفیت قبولیت کی ہو، اور اطیعوا اس کی بات کو مانو، اللہ کہ تم کوئی ایسا کفر دیکھو جو بالکل کھلا ہوا کفر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جاؤ تو تمہارے پاس ایک حجت ہو، برہان ہو کہ اے اللہ میں نے اس دلیل کی بنیاد پہ اس کے خلاف خروج کیا تھا۔ اگر ایسا ہے کہ بالکل واضح کفر ہے، یعنی وہ کفر جو اسلام سے خارج کرنے والا، یعنی نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرتا ہے، اگر کوئی حاکم اور پھر اس پہ دلیل قائم کی گئی، اسے سمجھایا گیا، لیکن اس کے باوجود اس بات پہ اڑا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے خلاف خروج کرنا جائز ہے۔ آج جتنے شبہات پیش کیے جاتے ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ حاکم کے خلاف ہے جو بھی خروج کے لیے نکلتا ہے، جتنے بھی شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں حاکم کافر ہو جاتا ہے، فلاں حاکم کافر ہو جاتا ہے، یہ حاکم کافر ہے، یہ بادشاہ کافر ہے، یہ اس ملک کا یہ پریزیڈنٹ کافر ہے، کیوں؟ صرف ایسے شبہات کی بنیاد پہ جو شبہات خروج کے لیے کافی نہیں ہیں۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے مسلمان اس طرح کی چیزوں میں ذہنی طور پہ مبتلا ہیں، یعنی بہت سارے عرب ممالک کے حکمران، مثال کے طور پہ سعودی عرب کے حاکم کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور ذہنی طور پہ یہ تیار کیا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی خراب ہے اور اس کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے، اس کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا فسق اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور اس کی اطاعت اس ملک کے اندر رہنے والے تمام افراد پہ واجب ہے، اس لیے کہ وہ اس کے بیعت کے تحت ہیں، انہوں نے اس کی بیعت کو قبول کیا ہے، اور قبول نہ بھی کریں تو ایسی صورت میں یہ شواذ میں شمار کیے جائیں گے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بعض امام سے کہا گیا کہ فلاں شخص سے فاسق ہے لیکن قوی ہے، یعنی فلاں حاکم اگر اسے حاکم بنایا جائے تو قوت والا ہوگا لیکن فاسق ہے، اور فلاں شخص سے نیک ہے، اگر اسے حاکم بنایا جائے تو فلاں شخص سے نیک ہے لیکن وہ کمزور ہے، ان دونوں میں سے کسے حاکم بنایا جائے؟ یہ سوال کیا گیا تھا بعض ائمہ سے کہ ایک شخص سے فاسق تو ہے لیکن قوی ہے، اور دوسرا شخص سے نیک ہے لیکن کمزور ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ الفاسق القوی، کہ قوی فاسق کو حاکم بنایا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے
اس لیے کہ اس کا فسق اس کے نفس کے لیے ہے، اور اس کے پاس جو قوت ہے، پاور ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور جو یہ نیک شخص ہے، اس کی نیکی اس کے نفس کے لیے ہے، اور اس کے اندر جو کمزوری ہے یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ حاکم جس کا پاس قوت ہو، جو اپنی بات لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہو، دوسرے کفار کو مغلوب کر سکتا ہے، جو اپنی باتوں کے ذریعے سے کفار پہ حاوی ہو سکتا ہے، یہ شخص سے اگرچہ فی نفسہ کا فاسق ہو، اس کے باوجود اس نیک آدمی سے بہتر ہے جسے اگر حکومت دے دی جائے، جو حکومت کی باغ ڈور اگر سنبھال لے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، اس سے لوگوں کے دباؤ میں، دوسری قوموں کے دباؤ میں ہوگا، اور خود بخود اس کے اندر قوت نہیں ہوگی۔ اس میں جو اصل پہلو ہے وہ یہ کہ حاکم کی ہر صورت میں اطاعت کی جائے گی، صرف معصیت کے کام میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ اگر کوئی حاکم تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، تمہیں مارتا پیٹتا ہے، تمہارے مال کو لے لیتا ہے، پھر بھی اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اگر ذاتی طور پہ بھی آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو لے جا کر جیلوں میں بند کر کے پیٹا جا رہا ہے، اور آپ کے مال کو لے لیا جاتا ہے، پھر بھی اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر ہیں تو اس سے حاکم جس کے حکومت کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطع وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ دَهْرَكَ، کہ اطاعت کرنا، بات ماننا اس کی، جو کہے گا اس کے مطابق تمہیں کرنا ہے، چاہے وہ تمہارے مال کو چھین لے اور تمہارے پیٹھ پہ کوڑے برسائے، پیٹھ پہ کوڑے بھی برسیں، تمہارے مال بھی چھین لیے جائیں، پھر بھی اس حاکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اتنی زیادہ شدت ہے اسلام کے اندر، اور یہ شدت اس لیے ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے مصلحت ہے، نفع ہے۔ اسلام کے اندر جب کسی چیز میں سختی برتی جاتی ہے تو وہ سختی اس سے کہیں زیادہ نفع بخش ہوتی ہے جو آدمی برداشت کرتا ہے۔ ہماری برداشت کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری برداشت کے مطابق ہی ہمیں مکلف کرتا ہے، لیکن ہمیں برداشت کرنے کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ظلم کو، حاکم کے ظلم کو برداشت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے برداشت نہیں کیا تو ایسی صورت میں جو ذاتی منفعت ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کا نقصان پہنچنے والا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت بکھر جائے گی۔ اگر ہم حاکم کے خلاف خروج کرتے ہیں، حاکم کے خلاف اپنے بغاوت کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا کلمہ بکھر جائے گا، مسلمان آپس میں بکھر جائیں گے، اس لیے کہ جس طریقے سے آپ اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، وہیں پہ دوسرے مسلمان اس کی موافقت میں ہیں، جو اس کے لشکر ہیں، جو اس کے سپاہی ہیں، جو اس کے سولجرز ہیں، وہ سب کی سب اس کے موافقت میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان آپس میں خود ہی ٹکرا جائیں گے، اور کتنی جانیں خرچ ہوں گی، کتنے مال برباد ہو جائیں گے جو آپ کی پیٹھ پہ لگنے والے کوڑے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں جان جا رہی ہے، وہاں آپ کے بدن پہ کوڑے لگے، یہاں جان جا رہی ہے، وہاں آپ کو اپنے مال کی فکریں ہیں۔ تو شریعت کے اندر اجتماعیت کا اس قدر زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ بکھرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کا کلمہ اگر بکھر جاتا ہے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا کلمہ اگر بکھر جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی بھی چیز نفع نہیں پہنچانے والی ہے، اور جب ایک بار بکھر جاتا ہے تو اسے سمیٹنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ غور کیجیے، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی، انہوں نے امام کی مخالفت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی، ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خلیفہ ثالث کو قتل کر دیا گیا۔
اس وقت سے لے کر آج تک کیا کیا حالات پیش آئے، کس طرح سے مسلمانوں کا کلمہ بکھرا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد، ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کس طریقے سے جنگیں ہوئی، مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہوئی، کس وجہ سے اس کا سبب تلاش کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے کلمہ منتشر ہو گیا، یعنی امام کے خلاف خروج کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ کئی جنگیں لڑی گئی اور کئی لوگوں کو موقع ملا کہ مسلمانوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تنقیدیں کی گئی تھی، وہی تنقیدیں آج مسلم حکمرانوں پہ بھی کی جاتی ہیں، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو افراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، آج بھی وہی لوگ ائمہ کے خلاف خروج کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ لوگ جو ائمہ کے خلاف خروج کی دعوت دیتے ہیں، آج بھی وہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نقد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو امام کے خلاف خروج کی بات کرتے ہیں۔ ان کے یہاں اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو ان کی کتابوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نقد کیا گیا ہے، ان کی کتابوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نقد کیا گیا ہے۔ یعنی آج بھی امام کے خلاف خروج کی دعوت دینے والے، سعودی حکمرانوں کے خلاف خروج کی دعوت دینے والے افراد میں ایسے افراد موجود ہیں جن کا ذہن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مخالفین تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے ذہن کی طرح ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں تھے؟ ان کے خلاف جتنے شبہات ابھارے گئے تھے، سارے شبہات کا جواب انہوں نے دیا تھا، سارے شبہات کا جواب موجود ہے، علماء نے بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہی نقاط کو لے کر، انہی باتوں کو لے کر چند مزید باتوں کا اضافہ کر کے آج مسلم حکمرانوں کے خلاف اور بالخصوص سعودی عرب کے خلاف خروج کی دعوت دی جاتی ہے، اور سعودی عرب کے حکمران کو کافر ٹھہرایا جاتا ہے۔ شبہات وہی پرانے ہیں، باتیں وہی ہیں، الفاظ نئے ہیں، اور مقصد بھی وہی ہے۔ جو مقصد اس زمانے میں تھا وہی مقصد آج بھی ہے۔ اصلاح کا مقصد ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا جاتا کہ اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اسمع، اطع، سنو، اطاعت کرو، اطع، اطاعت کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی۔ تو یہی حکم قرآن کے اندر بھی ہے، یہی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے۔ پھر اس کے باوجود نہ ہم ان سے کفر کا ارتکاب دیکھتے ہیں، نہ صراحتاً کسی کفر کے ارتکاب کی دلیل پائی جاتی ہے۔ پھر یہ خروج کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کے کلمے کو بکھارنے کے لیے، اس کو جدا جدا کرنے کے لیے، ان کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اسی لیے اس عمل کو جاہلیت کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ آج جو لوگ دعوت دیتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج کیا جائے، بغاوت کیا جائے، اور ان کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں، یہ جاہلیت کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ جاہلیت کو کام کو انجام دیتے ہیں، مسلمانوں کے کلمے کو بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں، وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سمع و طاعت کا حکم دیا ہے کہ حکمرانوں کی باتوں کو سنا جائے گا اور ان کی اطاعت کیا جائے گا۔ اگر ہم حکمرانوں سے کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اس میں ان کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن کیا ان کی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے گا؟ آج جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حاکم کی، کسی بھی امیر کی، کسی بھی ولی عہد کی، کسی بھی بادشاہ کی کوئی شرعی مخالفت والی چیز ہم تک پہنچتی ہے تو ہم فوراً اسے منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں ولی عہد نے اس طریقے سے کیا ہے، یہ فلاں بادشاہ سے یہ چیز ہو رہی ہے، یہ فلاں ملک کا حاکم ہے اس سے یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، منہج ہے، وہ یہ کہ حکمرانوں سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو ان حکمرانوں کو پوشیدہ طور پہ خفیہ طریقے سے نصیحت کی جائے گی، ان کی باتوں کو سر عام پھیلایا نہیں جائے گا، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے درمیان پھیلایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ تو اگر ہم غلطیوں کو پھیلاتے ہیں تو ہم ان کی غیبت کر رہے ہیں، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص سے کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ اور یہاں ہم عیب کو ظاہر کر رہے ہیں۔ من تتبع عورات الناس، کہ جو شخص لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑا ہوگا، اسے پھیلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اس کی خرابیوں کو کھول دے گا۔ اس لیے جو اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا موقف اور منہج ہے، وہ موقف اور منہج یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے گی، اور یہ نصیحت سری طور پہ ہوگی، ان کے عیوب کو، ان کی خرابیوں کو، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے درمیان پھیلایا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم ان کی باتوں کو چھپائیں، ان کے خلاف ہم لوگوں کو بھڑکائیں گے نہیں، بلکہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطیوں کی اصلاح اس طریقے سے کی جائے گی کہ ہم ان تک اگر پہنچ سکتے ہیں تو خود ہم ان کو جا کر نصیحت کریں گے، اور وہ بھی تنہائی میں۔ اور اگر ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے پہنچنے کا، کوئی راستہ ہے پہنچنے کا، کوئی طریقہ ہمیں مل جاتا ہے، کوئی شخص ہمیں مل جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں، تو ہم اپنی باتوں کو اس ذریعے سے ان تک پہنچائیں گے، اپنی نصیحت کو ان ذریعے سے ان تک پہنچائیں گے۔ اسی چیز کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ہمیں نصیحت کرنی ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان کے لیے تو جن افراد کا ذکر کیا گیا اس میں وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتِهِمْ، مسلمانوں کے اماموں کو نصیحت کی جائے گی، عام مسلمانوں کو نصیحت کی جائے گی، اور مسلمانوں کی نصیحت، مسلمانوں کے امام کو نصیحت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو سری طور پہ، پوشیدہ طور پہ، خفیہ طور پہ نصیحت کی جائے۔ ہمارے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے اس نصیحت کے ساتھ ساتھ، یا اگر ہم اس نصیحت کو نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ یہ کہ ہم اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے امراء کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے عیب کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس برائی کو دور کر دے۔ ہم ان کے لیے ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، بلکہ ان کے عیوب کو چھپانے کی کوشش کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے حکمرانوں کی خیانت کر رہے ہوں۔ ان کے لیے ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خیر کے لیے مسلط کر دے، اور لوگوں کے لیے انہیں
سود مند بنائے، فائدہ مند بنائے، لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچے۔ اس مسئلے کے آخر میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 3 مسائل ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ 3 مسائل ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ هِيَ الَّتِي جُمِعَ بَيْنَهَا فِيمَا صَحَّ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ۔ صحیح حدیث کے اندر ان 3 مسائل کو جمع کیا گیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ 3 چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ 3 چیزوں کو ہمارے لیے پسند کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم مل کر اکٹھا ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں الگ الگ فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا معاملہ جس حاکم کے سپرد کیا ہے اس کے لیے تم نصیحت کرو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع کیا ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَلَمْ يَقَعْ خَلَلٌ فِي دِينِ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ إِلَّا بِسَبَبِ الْإِخْلَالِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْضِهَا، لوگوں کے دین اور دنیا کے اندر خلل جب واقع ہوتا ہے تو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں یا تینوں چیزوں میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے دین کے اندر خرابی جب پیدا ہوگی تو ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر خرابی ہونے کی وجہ سے، ہماری دنیا اگر خراب ہو رہی ہے تو ان تینوں میں چیزوں میں کی وجہ سے یا ان تینوں چیزوں میں کسی بھی ایک چیز کی وجہ سے۔ یہ 3 مسائل جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان 3 مسائل کو اس حدیث کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا وہ یہ کہ اہل جاہلیت اولیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے اور انہیں وسیلہ بناتے تھے، اور ان کے تعلق سے کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے شفاعتی ہیں، اور اس طریقے سے اولیاء اور صالحین کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہل جاہلیت آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اہل جاہلیت آپس میں بٹے ہوئے تھے، اور تیسرا مسئلہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ ان تینوں چیزوں کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے کہ اہل جاہلیت اولیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں دیکھا جا سکتا ہے ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ اولیاء اور صالحین کو وسیلہ بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور یہ ولا تشرکوا بہ شیئا کے اندر داخل ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسری جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اہل جاہلیت آپس میں گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی دین ہے، اللہ کی رسی اسلام ہے۔ تو قرآن یعنی اسلام یعنی دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ اکٹھا ہو کر پکڑ لے
اور مختلف گروہوں میں مختلف فرقوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ یہ دوسری چیز تھی، اور یہ دوسرا مسئلہ تھا جو جاہلیت کے مسائل میں سے ذکر کیا گیا تھا، اور دوسری چیز تھی جس کی ہدایت دی گئی ہے۔ تیسری چیز جس کی اس حدیث کے اندر ہدایت دی گئی ہے وہ ہمارا تیسرا مسئلہ ہے جو آج کے درس کا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا معاملہ جس کے سپرد کیا ہے، جس کو تمہارے اوپر حاکم، امیر، بادشاہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کیا ہے، تو اس کے لیے تم نصیحت اختیار کرو۔ اور ہمارا تیسرا مسئلہ یہی ہے کہ اہل جاہلیت اپنے حکمرانوں کی، اپنے عمراء کی، اپنے حاکموں کی مخالفت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو حکم دیا گیا حدیث کے اندر وہ یہ کہ ہمیں مخالفت نہیں کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے، نہ ہی ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا ہے، اور نہ ہی ان کے تعلق سے کوئی بری بات لوگوں کے سامنے لانی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جس کو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا، اور 3 مسائل بالترتیب مؤلف رحمہ اللہ نے جو ذکر کیے ہیں اس کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے۔ پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ لوگوں کے دین اور دنیا میں جو خلل واقع ہوتا ہے وہ انہی 3 چیزوں کی وجہ سے واقع ہوتا ہے، یا ان میں سے ایک چیز کی وجہ سے۔ یعنی اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کا دین برباد ہو گیا، اس کی دنیا ہی برباد ہے، دونوں چیزیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ نہ اسے دنیا ملتی ہے اور نہ ہی دین ملتا ہے، اس لیے کہ دنیا ہی حقیقت میں آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب اس نے دنیا کے اندر حقیقی دین کو نہیں پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں کی، تو اس نے اپنی دنیا کو بھی برباد کیا، اپنے دین کو بھی برباد کیا۔ دوسری جو چیز ذکر کی گئی تھی وہ یہ کہ آپس میں گروہ اور فرقوں میں نہ بیٹھے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ اس سے جہاں دین کے اندر خلل واقع ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہیں ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کشاکشی کی حالت میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کا ذہنی سکون برباد ہو چکا رہتا ہے، تو ان کی دنیا بھی چلی جاتی ہے، اور دین کے معاملے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے، حق سے ہٹ جانے کی وجہ سے ان کی دنیا بھی چلی جاتی ہے۔ تو دونوں جگہوں پہ خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہ ولی امر کی مخالفت، ولی امر سے الگ ہو جانا، حاکم سے نکل جانا یا حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے جو انجام ہیں وہ انجام ہمارے سامنے ہیں۔ مختلف ملکوں کے حالات جیسے کہ بیان کیے گئے تھے بالکل واضح ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو خوارج میں شمار کیا جاتا ہے، اور خوارج کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔ ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں انہیں پالوں تو انہیں عاد اور سمود کی طرح قتل کر دوں گا۔ خوارج کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں میں یہاں مختصراً اس کو ذکر کروں گا تاکہ اس سے معاملے کی خرابی اور خطرناکی کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان کہاں سے آیا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے بہت ہی سختی کے ساتھ آپ کی چادر پکڑ کے کھینچی، یہاں تک کہ اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پائے گئے، آپ کی گردن میں پائے گئے۔ اتنی سختی کے ساتھ اس نے کھینچا اور اس نے کہا کہ اے محمد، جو جملہ استعمال کیا، اے محمد انصاف کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اس کے بعد جب وہ شخص جانے لگا، چلا گیا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے افراد نکلیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، لیکن یہ قرات ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، کہ یہ لوگ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو صفات ذکر کی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے نمازوں کی طرح نماز پڑھیں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم، کہ یہ لوگ اس انداز میں نماز ادا کریں گے، اتنی اچھی نمازیں ادا کریں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ یہ لوگ روزہ رکھیں گے اور اتنا بہترین روزہ رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ یہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ دین سے بالکل نکل چکے ہوں گے۔ اور ایسے افراد کو اہل سنت و جماعت نے اسلام سے خارج مانا ہے، چاہے وہ روزہ رکھ رہے ہوں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں انہیں پالوں تو عاد و ثمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنی خطرناکی ہے امام کے خلاف خروج کرنے کی، خارجی ذہنیت کی، خارجی فکر کی، خارجی عقیدے کی کتنی زیادہ خطرناکی ہے کہ ہمارے روز سے ہمارے نماز، ہماری تلاوت، ہماری عبادتیں یہ سب کے سب نکل جائیں گے۔ یہی وہ افراد تھے جنہوں نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ یہ فکر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس فکر سے ملوث ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، مسئلہ کتنا خطرناک ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کے منہج پہ چلائے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہمیں قائم رکھے، اور ہم سے ہر اس کام کو دور کر دے، ہر اس فکر کو دور کر دے، ہر اس منہج کو دور کر دے، ہر اس عقیدے کو دور کر دے جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے میل نہیں کھاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اپنی شریعت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سے جو مخالفت ہوتی ہے ان مخالفتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔